پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ذرا بات کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں. میرے ساتھ بات یہ ہے کہ اب تنقید برائے تنقید کے اوپر ہم نہیں آتے ہیں. ذرا پہلے ایشو آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو شاید اپوزیشن کی اسٹریٹجی جو ہے اس کا فوکس بہتر ہو جائے گا. ایک ایشو یہ ہے کہ جو مرکزی کردار ہے پاکستان کو مس گورن کرنے کا, جو نقاد کہتے ہیں, سپورٹرز پر یقینی رکھتے ہیں, مرکزی کردار جو ہے وہ وفاقی حکومت کا عملاً بنتا ہے. جو بڑے بڑے سکینڈلز ہیں, جو پالیسیز ہیں, چاہے وہ مانیٹری پالیسی ہو یا پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو, پاکستان کے دفاعی معاملات ہوں یا پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہوں, یہ بڑے بڑے جو سینٹرل ایشوز ہیں, ان سینٹرل ایشوز کی جو کمان ہے وہ زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک امپریشن یقیناً ہے کہ آپ کی پارٹی سافٹ گلوز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کو, وہ بڑے معاملات اٹھاتے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کے خلاف جو ہے ایک کوہرام مچا دیں, لیکن جو مرکزی کردار ہیں اس کے اوپر آپ اتنا زیادہ سخت نہیں ہیں, چونکہ پی ایم ایل این آپ کا نیچرل کمپیٹیٹر ہے پنجاب میں, لہٰذا ان کو تو آپ خوب لگاتے ہیں, بٹ فیڈرل حکومت کے اوپر نہیں آتے. میں آپ کو آپ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. آپ دہلی کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے, میرا چیلنج ہے, دہلی آج دیکھ لیجئے, کل دیکھ لیجئے, پی ٹی آئی کے, عمران خان کے, ہماری پارٹی کی طرف سے روزانہ آن ہٹ لے رہے ہیں ہم. سب سے پہلے زرداری صاحب کو چیلنج پی ٹی آئی نے کیا رمضان کے اندر, جس دن یہ الیکٹ ہو رہے تھے وہاں پر بلو ایریا میں روزے کے ساتھ, میں بھی اس میں شامل تھا, کہ ہم 1000 لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ ایک آدمی انہوں نے پروٹیسٹ کیا, ہم نے زرداری صاحب کے خلاف اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا. جو ہمارے پاور تھی, انہوں نے چاہے اسے پارلیمنٹ سے باہر تھے, لیکن صدارتی امیدوار کے لیے پارلیمنٹ میں ہونا ضروری نہیں ہے. انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا, انہوں نے صرف اپنا کینڈیڈیٹ زرداری صاحب سے شیک ہینڈ کیا. انہوں نے زرداری صاحب کو اقتدار میں آنے کے لیے نہیں, جسٹس سعید الزمان صدیقی کس کے کینڈیڈیٹ تھے, اور جب اقتدار میں آگئے کیمپین کی ہے تو 4 سال تک زرداری صاحب کو یہ ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے, اپنی مرضی کے یہ 4 سال تک زرداری صاحب کو پروٹیکٹ کرتے رہے. انہوں نے جو غلط کام کیا, زرداری اور گیلانی کے اوپر اسٹریٹجی کیا ہے, اگر آپ کی پارٹی, میاں صاحب اگر عمران خان, میاں صاحب دیکھیں, جو لفظوں کی تنقید ہے اس سے شہ سرخی بن جاتی ہے, لیکن لفظوں کی تنقید تو پھر ہمارے قائدین سے زیادہ کسی نے نہیں کی. مجھے سوال ذرا مکمل کر دیں. لیکن میں لائے عمل کی بات کر رہا ہوں, میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں. مجھے ایگزامپل دیتا اچھا نہیں لگتا. ہندوستان کے اندر میں بار بار یہ کوٹ کر چکا ہوں, جب اینا ہزارے نے یہ طے کیا کہ کرپشن بہت بڑا ایشو ہے, وہ پارلیمان کے باہر تھا, اس نے باقاعدہ پکٹنگ کی, اس نے ایک تحریک چلائی, سول نافرمانی کی تحریک تھی, اس نے ایک پارلیمان کے اندر, ان کی پارلیمان کے اندر جو تبدیلیاں قانونی طور پر لانی تھی وہ لے کے آیا. گزارش یہ ہے کہ وہ بھی سخت بیان دے سکتا تھا, لیکن اس نے اس کو فالو تھرو کیا نا جی. آپ کا فالو تھرو نہیں ہے, آپ فالو اپ نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم فائنل راؤنڈ کر رہے ہیں, ہم اس کی تیاری کے آخری مرحلے میں ہیں. دیکھیے یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں, جواب نہیں, یہ جو ہم میٹنگز کر رہے ہیں اور یہ جلسے کر رہے ہیں اور یہ کیمپین ساری ہم نے اٹھائی ہوئی ہے, یہ کس لیے؟ ہم نیچے سے گراس روٹ لیول سے ہر سطح کے لوگوں کو, ٹریڈرز کو, فارمرز کو, مزدوروں کو, کسانوں کو, نوجوانوں کو, سٹوڈنٹس کو, ان سب کو تیار کر رہے ہیں اپنے اپنے سرکلز کے اندر, کہ جب یہ سب تیار ہو جائے, اور بہت تھوڑا وقت باقی ہے, اور اس تیاری میں زرداری صاحب کو ٹائم ملتا ہے, پورا جتنا ٹائم ہے. جی ان کے پاس آپ تو مکمکہ کر رہے ہیں نا جی, 20ویں ترمیم بھی آپ کی ہو گئی, اور روز دوسرے دن تیسرے دن پرائم منسٹر صاحب کے گھر میں اور وہاں میٹنگ آپ کی ہو جاتی ہے. آپ سے تو کسی کو امید نہیں ہے خرم صاحب, آپ نے تو مکمکہ کیا ہوا. اچھا چلے مکمکہ چھوڑیں. اچھا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نے ان کو کدھر لے کے جانا ہے؟ آپ نے ان کو رائے ونڈ لے کے جانا ہے, ان کو آپ نے نواب شاہ لے کے جانا ہے, لڑکانے لے کے جانا ہے, کدھر لے کے جانا ہے؟ اس کے بعد تخت اسلام آباد پر بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگوں کو اور تخت لاہور پر بیٹھے ہوئے فرعونوں سے قوم کی جان چھڑائیں گے. کیسے لانگ مارچ کریں گے, دھرنے دیں گے, شہر چوک کریں گے, پرامن رہتے ہوئے التحریر سکوائر بنائیں گے, اسلام آباد کو جام کریں گے, لاکھوں لوگ لاہور اور اسلام آباد بیک وقت اکٹھے کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ استعفیٰ دیں, آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہیں. یہ پروونشل گورنمنٹس کی جتنی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ بھی, یہ تو آپ پوری اسٹریٹجی ہمارے ذہن میں ہے, اور اس کو ہم اس کا پلان بھی کر رہے ہیں. پارٹی نے آج تک ایک ٹاؤن کاؤنسل ایڈمنسٹر نہ کی ہو,